علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی گارنٹی دے رہے تھے کہ وہ ان کو لے کر جائیں گے. 3 لوگ اور تھے اور ایک علی امین خان. 3 اور کون تھے؟ تینوں امریکن تھے، وہ جو اوورسیز پاکستانی ادھر آتے تھے. بالکل. اور یہ بالکل ڈیل فائنل ہو چکی تھی نتھیا گلی میں ریسٹ ہاؤس میں عمران خان. ایگزیکٹلی. اور اس دوران جو ہے یہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے علی امین خان سے کہا کہ بھئی آپ ان کے گارنٹر بن رہے ہیں. انہوں نے صوبائی صدارتی آپ سے لے لی. تو وہ پھر بڑی سبکی ہوئی ان کی. اور آپ کے خیال میں وہ کس نے علی امین کو ڈمپ کیا وہاں پہ اس ڈیل میں؟ دیکھیں علی امین خان، میں آپ کو ایک مثال دوں. ڈمپ کس نے کیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا. مجھے کافی عرصے تک یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خان نے میرے حوالہ کیوں لیا نکلوانے کا. اگرچہ مجھے پتہ تھا محترمہ علیمہ خانم مجھے پسند نہیں کرتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ میں گروپنگ کی سیاست کا بندہ نہیں ہوں. خان کے ساتھ تعلق ہے ٹھیک ہے، باقی میں اور لوگوں کے پیچھے تالیاں نہیں بجا سکتا ہوں. ہوا یہ کہ ویری ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ میں نے کہیں پہ یہ کہا تھا کسی انٹرویو میں کہ علی امین خان اپنی جائیدادیں بیچ کے وکلاء کی فیسیں ادا کر رہا ہے. اور یہ بات خان صاحب کو پسند نہیں آئی تھی. اور اس کی پھر انہوں نے لوگوں سے ویریفیکیشن کی. بات تو میں نے کی تھی، اس انداز میں نہیں کی تھی جس انداز میں ان کو بتائی گئی تھی. تو یہ محرک بنا. تو علی امین خان کے خلاف دسمبر 2024 میں ان تمام لوگوں کو ملاقاتیں دی گئی خان کے ساتھ جو ان کا مخالف گروپ تھا. اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شاید کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے وزارت اعلیٰ سے. تو کچھ لوگوں نے ایک طریقہ نکالا کہ جی اس پروسیس کو ہم سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن بینچ سے سٹے کرا لیں گے. یہ ساری چیزیں ان ریکارڈ ہے اور سب کو پتہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محترمہ علیمہ خانم اور علی امین خان کے بیچ یہ جو آج سامنے آیا ہے یہ بیسیکلی بڑاس تھی جو انہوں نے علی امین خان نے اب نکالی ہے. اور 2 سال سے رہا یہ چل رہا ہے. اور اس کے پیچھے وجوہات میں بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا وجوہات یہ ہیں کہ کے پی میں حتیٰ کہ جنید اکبر خان اور عاطف خان بھی نالا ہیں محترمہ علیمہ خانم سے. میٹنگز میں جو رویے ہوتے ہیں، جو تخاطب کا انداز ہوتا ہے. تخاطب کا کیا انداز ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ بڑا ہی ذلت آمیز ہوتا ہے. ارے وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ چیف منسٹر کے پی ہو یا وزیر ہو، اس کے ساتھ کوئی ایسے توتکار تو نہیں کر سکتا. میرے خیال میں ہماری پارٹی میں یہ ایک کلچر بن چکا ہے. انفارچونیٹلی بن چکا ہے. اور وہ بی آ کے توتکار کرتی ہیں. بالکل جی. مطلب یہ ہے کہ میں کوئی اس میں آپ کسی کو بھی لے لیں، اصل مسئلہ یہ ہے مار کھائیں، پرچے کھائیں، جیل کھائیں، گھر گرائیں، سب کچھ لیں. اوپر سے یہ ذلت آمیز رویے جو ہے یہ لوگوں سے. یہ علی امین خان جو پٹ پڑا ہے یہ 1 سال 1.5 سال سے اس کو جو گالیاں پڑ رہی ہے سوشل میڈیا کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں وہ سب اس کے ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے پی ٹی آئی کی پوری قیادت ڈرتی ہے. یہ نون لیگ والے تو ڈرتے ہی ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب آئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل صاحب، ویری وارم ویلکم سر. دیکھیے کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، گالم گلوچ بریگیڈ ہے. اور انہوں نے آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ جو بات علی امین خان نے 2 دن قبل کہی، کل کہی، کاش یہ احساس ہر پارٹی لیڈر کو ہوتا. کل اسمبلی میں یہ اجلاس تھا، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ زمین پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، تو مجھے بھی بلوایا. تو میں نے انہیں کہا کیوں آپ لوگ جرأت کر کے یہ سوشل میڈیا کو شٹ اپ کال نہیں دیتے ہیں؟ یہ کوئی سوشل میڈیا ہے؟ کوئی باہر جاتا ہے تو اس کی ٹرالنگ کوئی نون سے، کوئی پیپل پارٹی سے.